اللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم 26واں پارہ ہے، پارہ نمبر 26، سورت نمبر 49 ہے، اور سورہ الحجرات کے 3 آیات جو ہے نا پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 10، 11 اور 12، 3 آیات مبارکہ ہیں۔ سورہ الحجرات مکی صورت ہے۔ اس صورت میں جو مضمون بیان کیا گیا ان آیات میں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کی معاشرتی زندگی کے اصلاح کے متعلق بہت ہی بنیادی باتیں بیان کی ہیں۔ تو معاشرے میں اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر ہم اجتناب کریں تو بہت سارے فساد سے ہم بچ سکتے ہیں، فتنوں سے۔ چونکہ سورہ الحجرات مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر عموماً زیادہ طور پہ اصلاح معاشرے کے متعلق بہت احکامات آئے ہیں۔ ہم جب پڑھتے ہیں صورتوں کو، مکی صورتیں جو مکے میں نازل ہوئی ہیں، اس میں زیادہ طور پہ آپ کو جو مضامین ملیں گے وہ ایمانیات سے متعلق، عقائد سے متعلق ہیں، جیسے اللہ کی وحدانیت ہے، آخرت ہے، حساب اور کتاب ہے، حشر و نشر ہے، قیامت ہے۔ اس میں زیادہ طور پہ آپ کو یہ باتیں ملیں گے۔ لیکن مدینے میں جانے کے بعد چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ریاست عطا کی ہے، اور وہاں پہ ریاستی امور کے لیے کیا احکامات ہو سکتے ہیں اور ایک معاشرے کے لیے کیا ہدایات ضروری ہیں، وہ اللہ نے دیے ہیں۔ تو یہ صورت خود شروع ہوتی ہے ایمان والوں سے خطاب کے ساتھ۔ اگرچہ کہ ہم آیات جو پڑھے ہیں نا 10، 11 ہے، 12، 3 آیات ہیں، لیکن یہ صورت بھی شروع ہوتی ہے ایمان والوں سے متعلق ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ صورت شروع ہو رہی ہے یہاں سے، سورہ الحجرات۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ اس کے رسول نے جو حدود تمہارے لیے متعین کر دیے ہیں اس سے آگے مت بڑھو۔ یہ حکم ہے اور وارننگ بھی ہے، سمجھیے آپ، آگے چل کے واتقوا اللہ ہے، پھر اللہ سے ڈرو۔ تو سب سے پہلے ایمان والوں کو یہ پابند کر دیا گیا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جہاں جو حدود ان کے لیے متعین کر دیے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ جو کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ اللہ اس کے رسول نے جو ہدایت آپ کو دے دیے ہیں اسے حدود کہا جاتا ہے۔ اگر تم ہدایت کو توڑو گے یا پھر ان ہدایت پہ عمل نہیں کر کے اپنی مرضی چلاؤ گے تو پھر مسلمان باقی رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔
کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ تمہارے لیے حدود اللہ کی طرف سے، ولا تعتدوها، خبردار اس کو پھاندو مت، یعنی اس کو توڑو مت، کراس مت کرو. یوں سمجھیے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ریڈ لائن ہے کہ آپ یہاں تک جا سکتے ہیں. آپ کی زیادہ سے زیادہ جو ڈیل دی گئی نا، اس سے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ پھر ایمان کا خطرے میں ہو جاتا ہے. یہ بات یہاں پہ اس آیت سے شروع ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پھر اس کے بعد حکم دیا کہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. حکم دینے کے بعد اللہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی سے بچو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے تمہاری باتوں کو، اور جاننے والا بھی ہے. یہ علیم قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو الفاظ آ رہے ہیں نا، اسماء حسنہ، سمیع اور علیم، یہ دو، اور رحمان اور رحیم، یہ دو قرآن میں بہت کثرت سے استعمال ہوئے الفاظ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات ہیں یہ، اور بہت کثرت سے استعمال ہوئے ہیں. اس کو بار بار قرآن میں یہ آئی یہ باتیں. سمیع کے معنی کیا ہے؟ سننے والا. علیم کیا ہے؟ جاننے والا. اب دو باتیں ہیں اس میں، ایک سننے والا اور ایک جاننے والا ہے. اس میں کس بات کی نفی کی جا رہی ہے؟ اس میں کس بات کی نشاندہی کی جا رہی ہے سمیع اور علیم کے اندر؟ سننے کے معنی یہ ہیں، سنتے تو سبھی ہیں، لیکن ہر ایک کی سننے کی جو ہے نا، اس کی ایک لمیٹیشن ہے. اگر آواز کم ہو گیا، آپ دور ہے تو آپ کو نہیں سن سکتے آپ، ہے نا. اسی طرح آپ جاننا ہے، دنیا میں کوئی ایسی اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، اور کسی کے اندر یہ صلاحیت اور صفت نہیں ہے جاننے کی. کیا مطلب ہوا؟ یعنی انسان جو اپنے دل و دماغ میں جو باتیں ہیں، خیالات ہیں، اس کو اظہار کرتا اپنی زبان سے، اور وہ باتیں اپنی زبان سے اقرار کرنے کے بعد لوگ ان باتوں کو جانتے ہیں، ہے نا. لیکن جو باتیں ابھی اس کی زبان سے نہیں نکلی، ابھی اس کے دل و دماغ میں یہ ہے، وہ تو وہ اللہ ہی کی واحد ذات ہے، وہ جانتی ہے صرف. باقی کی باتیں زبان سے نکلنے کے بعد جانیں گے آپ، لیکن آپ کے دل و دماغ میں جو خیالات ہیں، آپ کا مافی الضمیر ہے، جو آپ اس باتوں کو باہر لانا چاہتے ہیں نا، تو وہ باتیں باہر آنے کے بعد دوسرے لوگ جانیں گے، کوئی بھی، چاہے پیر پیغمبر کوئی بھی کیوں نہ ہو. لیکن جب تک وہ باتیں آپ کے دل و دماغ میں اندر ہیں، کوئی نہیں جان سکتا اللہ کے علاوہ اس. اسی لیے قرآن میں آئے نا وہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں، تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے، جو چھپاتے، اللہ جانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو اس کا حساب بھی لے گا. پھر یحاسبکم اللہ محاسبہ کرے گا اس کا، کیونکہ خیالات جو ہوتے ہیں نا، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. اور انسان کے دل و دماغ کے اندر کچھ باتیں ایسے بھی ہوتی ہیں جو ایک منصوبے ساز بنتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے پہلے. تو ظاہر ہے کہ اس کا محاسبہ ہوگا نا. اگر نہیں، کوئی ایسے خیالات جو خود بخود آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں آپ کو خود بخود، تو ان کا محاسبہ نہیں ہوگا. لیکن آپ کوئی کام کرنے کا پلان بنا رہے ہیں اپنے دل و دماغ کے اندر، کسی کو دھوکہ دینے کا، کسی کو کھانے کا، کسی کو مارنے کا، کچھ بھی، تو یہ تو جرائم ہے نا. اب اس کا تو محاسبہ ہوگا. یحاسبکم باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حساب لے گا. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے کہ بڑی اہم بات ہے، یہ سورت کے اندر آگے جو باتیں آ رہی ہے نا، بڑی اہم باتیں ہیں. اگرچہ کہ معاشرے میں ان باتوں کی اہمیت نہیں ہے، سوسائٹی میں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ جاننے والا ہے نا، اس نے بنایا انسان کو، وہ کون سی اعمال ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر فساد فتنہ پھیلتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. وہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے احکامات یہاں دیا ہے. سب سے پہلی بات جو فرمائی یہاں پہ، آیت جو شروع ہوتی ہے انما المؤمنون اخوۃ، یہ انما، یہ عربی زبان میں حصر کے الفاظ آتے ہیں اس قسم کے، سوائے اس کے کچھ نہیں ہے. یعنی حقیقت واقعہ یہ ہے، اللہ کے لیے بھی یہ بات آتی ہے انما الہکم الہ واحد. حقیقت یہ کہ وہی الہ واحد اور کوئی نہیں ہے. اور یہاں جو بات فرمائی جا رہی انما المؤمنون اخوۃ، لفظی معنی کیا آئیں گے اس کے بعد؟ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ سارے مومن آپس میں بھائی ہیں. یہ لفظی معنی ہے، سوائے اس کے کچھ نہیں
کہ سارے مومن بھائی ہیں. انما کے معنی سوائے اس کے کچھ نہیں. مومنون سے مومنون ہے، اور اخوتن سے مراد کیا ہے؟ یہ جمع ہے، بھائی. اخو کہتے ہیں، اخ کہتے ہیں ایک سنگل بھائی. اخوتن کے معنی جمع، بھائیاں، بھائییں اردو زبان میں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ تمام ایمان والوں کا جو رشتہ ہے، انما حقیقت یہ ہے اصل میں. اب یوں سمجھ لیجیے، اب حقیقی مومن وہ ہیں، حقیقی مومن وہ ہیں جو تمام مسلمان کو آپس میں بھائی سمجھتے ہیں. یہ بنیاد ہے یہ ایمان والوں کے. اگرچہ ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، خاندانی رشتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک رشتہ ان کا کون سا ہے؟ وہ عالمی طور پہ وہ ایمان کا رشتہ ہے. وہ کسی ملک کا رہنے دیجئے، کسی زبان کا رہنے دیجئے، کسی رنگ کا رہنے دیجئے، گورا کالا، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اگر وہ کلمہ گو ہے تو وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے. وہ اجنبی، ویسے تو لفظ خود انسان خود اجنبی نہیں ہے، آپس میں سب آدم کی اولاد ہے، لیکن مزید یہ ایک رشتہ ایک اور اضافہ ہو گیا یہاں پہ ایمان کی وجہ سے. آدم کی اولاد میں سے اب وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ مخاطب ہیں. یہاں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوتن. اب آپ غور فرما کے دیکھیں گے، یہ مدینے کے اندر یہ آیات نازل ہو رہی ہے. تھوڑا سا ہم کو جو ہے نا ذرا اس سے عربوں کی ہسٹری کیا ہے اس کو تھوڑا سا معلوم کرنا ہے. اور آپ حضرت سبھی جانتے ہیں، صرف میں یاد دلا رہا ہوں. سمجھ عربوں کی جو ہسٹری وہ ہے کہ یہ عرب جو قوم ہے نا، یہ قبائلی قوم، ان ایک کا اپنا قبیلہ ہے الگ. اسی لیے ان کے پاس جناب علی کوئی حکومت کا تصور نہیں تھا، ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا. پوری دنیا میں بادشاہی چل رہی تھی ان کے پاس اس وقت، لیکن ان کے یہاں کوئی بادشاہ کا لفظ ہی نہیں. اس وقت کیا تھے؟ ہر قبیلہ الگ، ہر قبیلے کا سردار الگ. اب اسی طرح مکے میں ہم پڑھتے ہیں نا، قریش کے جو خاندان کے 12 قبیلے تھے، جس میں سب سے اعلیٰ ترین قبیلہ وہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تھا قریش کے اندر بنی ہاشم. اور اس طرح یہ 12 قبیلے اگر اوپر جائیں گے تو ایک کی اولادی تھے سارے، بعد پورے کے پورے. تو اس کے بعد ان کے اندر ان کی خانہ بدوشوں کی زندگی تھی، ان کا معیشت تجارت تھی، اور ان کا رہن کیا تھا؟ ان کا اونٹ اور بکریاں ان کا جناب علی ان کا سرمایہ تھا اصل میں. اور یہ اپنے ریوڑ کو لے کے جناب علی خانہ بدوشی ڈیرے ڈال لیتے، مہینہ وہاں پہ رہتے، پھر وہاں سے اٹھتے گئے اور نکل جاتے ہیں. تو ان کی یہ تاریخ ہے یہ اس طرح. تو اب اس کے اندر قبائلی جو دشمن تھی، دشمنی آپس میں جو چلتی تھی نا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن، اور ایسا دشمنی کہ ان کے خون کا پیاسا تھا. اور یہ دشمنی ان کے نصر چلتی تھی، یہ تھی. پھر اس کے بعد مدینے میں جانے کے بعد بھی یہی معاملہ تھا. وہاں پہ بھی 2 قبیلے تھے، بڑے تگڑے قبیلے، اور ان دونوں کے اندر بڑی دشمنی تھی. اوس اور خزرج کا نام آتا ہے تاریخ میں. 2 قبیلے تھے، طاقتور قبیلے، اور یہ دونوں برابر جو ہے ایک دوسرے کے جان کے پیاسے تھے اس وقت. اور مدینے میں جب اسلام پھیلا اور باضابطہ اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ریاست کی شکل عطا کیا وہاں پہ، تو وہاں پہ ان آیات نازل ہوئی ہیں. وہ ایک آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی ریفرنس کے لیے، سورہ آل عمران کی. وہاں پہ بھی یہی بات فرمائی گئی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس کی وجہ سے تم آپس میں دشمن تھے، لیکن جس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم آدھا کے معنی دشمن، عداوت، آدھاً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہ ایک نعمت اللہ نے تم کو عطا کی، اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی. فَأَلَّفَ، الفت کے معنی گہری محبت، گہری محبت، دشمنی کو محبت میں بدل دیا اللہ تعالیٰ اس نعمت کی وجہ سے. وہ نعمت کیا تھی؟ قرآن. وہ قرآن تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تھی. تو وہاں یہ بات فرمائی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہاں بھی لفظ ہے کیا ہے آپ؟ اخوان. وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ اخوان. تو وہاں بھی اللہ فرمایا اب تم دشمن کی بجائے آپس میں کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے. وہ دشمنی ختم کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی دولت سے، اس قرآن کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے، قرآن کی نعمت کی وجہ سے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو اس نعمت کو، یعنی قرآن کی نعمت۔ اس سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اعداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بس اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بن گئے۔ كَذَلِكَ، اس کے بعد یہ اللہ فرماتے يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور یہاں بھی کیا فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ، حقیقت یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اب قرآن جو بات کہہ رہا ہے یہاں پہ، اگر ہم اس کا جائزہ لیں، 1400 سال پہلے کے واقعات کو اللہ قرآن جو ڈکلیئر کر رہا ہے کہ تم دشمن تھے، اور اس قرآن کی وجہ سے، قرآن کی ہدایت کی وجہ سے تم کیا بن گئے؟ اللہ نے تمہارے دلوں میں کیا ڈال دیا؟ فَأَلَّفَ، الفت جس کے معنی محبت کیا تھے، گہری محبت ڈال دی، اور تم اس نعمت کی وجہ سے بھائی ہو گئے۔ اگر ہم باریکی سے جائزہ لیں گے اس بات کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، دیکھیے دور جاہلیت کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتے ہیں قرآن کی نعمت ہم کو جن کو دی تھی نا، اس نعمت کی وجہ سے ان کی دشمنیاں ختم ہو گئے اور آپس میں محبت پیدا ہو گئے، بھائی ہو گئے۔ اب ہم اس کو آج کے دور میں غور کریں گے نا، آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، آج معاملہ یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ہمارا ایمان ہونے کے باوجود، پر وہاں تو کوئی سگے بھائیوں کی بات نہیں ہو رہی تھی، ایمان کی بات ہو رہی تھی، صرف ایمان والوں کی۔ تو آج ہم قرآن کے اوپر ایمان رکھنے کے باوجود آج سگے بھائی دشمن بنے ہوئے۔ بولنا میں یہ چاہ رہا ہوں آپ سے، وہاں تو بھائی نہیں تھے، صرف کلمے کی بنیاد پہ بات کہی جا رہی تھی، لیکن یہاں پہ حالات اس قدر معاشرہ ہمارا بگڑا ہوا ہے نا، آج حقیقی اگر کوئی دشمن ہو سکتا ہے تو بھائی کا دشمنی بھائی حقیقی ہوتا ہے۔ یہ بات ضرب المثل بھی ہے، تحقیقی جو دشمن ہوتا ہے نا حقیقی بھائی ہوتا ہے۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے، آج وہ معاشرے کی بنیاد آج کیا ہے؟ نفرتوں کے اوپر ہے، آج محبت پہ نہیں ہے۔ آج رشتہ داریاں کہاں ختم ہو گئی، کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہاں پہ ختم ہو گئی رشتہ داریاں؟ بیٹی داماد نواسا، بیٹا پوترا، ختم، بہو بھی نہیں ہے اس میں۔ یہاں بیٹی ہے مگر وہاں بہو نہیں ہے، بتا رہا ہوں، یہاں جا کے ہنڈ ہو گیا رشتہ، ختم، اس کے کوئی رشتہ باقی نہیں ہے۔ اب کوئی مل گیا، کوئی موتا میں مل رہا، کوئی شادی میں مل رہا، کہاں ہے پہچان بھی نہیں جا رہے ہیں۔ کیا حالت ہو گئی ہماری آج؟ یہ سب نتیجے کیوں پیدا ہوئے سارے؟ کیوں بگڑی امت؟ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے، اور کچھ بھی نہیں، دوسری کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ حکم دیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم اللہ کی رسی کو پکڑ لو مضبوط، اور تفرقوں میں مت پڑو۔ یا تو تفرقوں میں تو تفرق، رشتہ داریاں ہی ختم ہو گئی ہماری۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بھی بتا رہے ہیں نا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بھائی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، حقیقی بھائی بھی ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفس دیا ہے، آزادی دی ہے سوچنے سمجھنے کی، ہو سکتا ہے کہ کسی کی رائے کسی کی رائے کے خلاف ہو سکتی ہے، ہوتا ہے نا اختلاف، ہاں، بڑے بھائی کی کچھ رائے ہے، چھوٹے بھائی کی کچھ رائے ہے، والد صاحب کی کچھ رائے، بیٹے کی رائے، کچھ اختلاف ہوتا ہے رائے کے اندر، رائے کے اندر ٹکراؤ پیدا، یہی امتحان ہے آپ کا۔ اگر یہ اختیار ختم کر لیا تو انسان اور جانور میں فرق ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اختیار دے کے آپ کا امتحان لے رہا، اور امتحان یہی کہ آپ کی رائے کے خلاف کوئی اگر رائے آ رہی ہے اس کا احترام کرنا ہے آپ کو۔ یہی اتحاد ہے اصل میں، اتحاد یہی ہے، اتحاد یہ نہیں ہے یہ جانوروں میں اتحاد ہے، کیونکہ ان کے اندر اختلاف ہی نہیں ہے تو اتحاد ہی ہوگا نا، ان کے اندر آزادی نہیں ہے تو وہاں پہ اختلاف کی کہاں ہے بات؟ اب با اختیار مخلوق تو انسان ہے،
اور وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم سے اختیار ختم کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر سارے انسانوں میں اتحاد ہی پیدا ہو جائے گا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. پھر اختلاف تو وہیں پہ ہوگا جہاں پہ اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے، اور آزادی دے کے ہدایت دی ہے. آپ کا کام ہے کہ سامنے والے کی رائے کو اگرچہ کہ آپ کے خلاف جا رہی ہے اس کا احترام کرنا ہے. اتحاد کے معنی یہی ہیں. ہم تو سب یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ بنائے، کسی کا ذہن ایک ساتھ نہیں بنا اللہ تبارک و تعالیٰ. جتنے انسان ہیں ہر انسان کی سوچ الگ ہے، ہر انسان کی سوچ الگ ہے. باپ بیٹے کی سوچ الگ ہے، بھائی کی سوچ الگ ہے. سمجھ میں آ رہا؟ لیکن بنیادی جو اسلام کی جو پرنسپل ہے بنیادی طور پہ فطری باتیں، وہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا. لیکن باقی کیا آپ کو سوچنے سمجھنے صلاح، اور پھر اگر یہ اختلاف رائے کو اللہ ختم کر دے تو انسان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. باپ یہ کام کر رہے ہیں اور باپ کے خلاف، یعنی باپ جو کام کر رہے ہیں بیٹا اس کے خلاف جا رہا، ابا یہ کام صحیح نہیں ہے، دوسرے طریقے سے کرو، تو کیا ہوگا ابھی؟ اگر باپ جو کام کر رہا وہی صحیح بولتے ہو تو آج تک وہی بیل بنڈی پہ رہتے تھے آپ. نہیں والد صاحب بھائی وقت گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ہم کیسا والد صاحب کے خلاف نہیں جا سکتے اپن؟ کیا بھائی والد صاحب دادا حضرت کے خلاف نہیں جا سکتے؟ دادا ہمیشہ رہتے تھے. نہیں، اختلاف رائے کیا ہوگی؟ اب اختلاف رائے انسان، اصل انسان وہی ہے. تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی یہی تمہارے لیے امتحان ہے. اور یہاں وہ بات فرمائی کہ فاصلیحوا بین اخویکم، بھائیاں ہیں اگر کسی معاملے اختلاف ہو رہا ہے، کوئی رنجش پیدا ہو گئی ہے درمیان میں، تو کیا کرو تم؟ فاصلیحوا بین اخویکم، بس تمہاری ذمہ داری ہے کہ دونوں بھائیوں کے اندر صلح کرا دو، آگے مت بڑھنے دو اس بات کو، اس رنجش کو، اس اختلاف کو، اس جھگڑے کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، وہیں دفن کر دو. آپ اگر تم نے اس رنجش کو، اختلاف کو اگر ہوا دی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بعد میں جائے جناب علی یہ پودا جائے کہ ایک درخت بن جائے گا. جب مشکل ہو جائے گا پھر آپ کے لیے اس کو انیشل طور پہ جب شروع ہونا تبھی اس کو ختم کر دینا چاہیے. اگر آپ نہیں ختم کریے، انہیں کچھ سوچ رہا میں کچھ سوچ رہا ہوں، دونوں کی سوچ کے اندر میں کچھ سوچ رہا ہوں تو میری تائید میں کچھ لوگ جمع ہو گئے، آپ کی تائید میں ایک گروپ بن گیا آپس میں. اب ایک گروپ بن کے ایک طاقت بن گئی دونوں کی، اب ٹکراؤ پیدا ہونے والا ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے چاہیے، اس سے بچنا ہے معاشرے کو. اگر واقعی میں ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر فتنے اور فساد سے ہم بچیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علاج جو بتا رہے ہیں اسے کہ قرآن مجید میں یہ بات بتا دی گئی. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں مخاطب کر کے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں سے اچھی گفتگو کریں. يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کیا بول رہے ہیں اللہ؟ آپ میرے بندوں کو بولیے، سمجھائیے میرے بندوں کو کہ وہ دوسرے انسانوں سے گفتگو کرتے ہیں نا، اچھا طریقہ ہونا چاہیے، الفاظ اچھے ہونا، چنندہ الفاظ ہونا، احسن الفاظ ہونا، بہترین الفاظ ہونا. آپ کی گفتگو میں، آپ کے جملوں کے اندر کوئی ایسے الفاظ نہیں ہونا جو سامنے والے کو ناگوار گزرتے ہوں یا سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ایسے الفاظ نہیں. اسی لیے وہاں کیا فرمایا؟ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اس کے بعد جو آیت آتی ہے الفاظ ہیں وہ کیا ہے معلوم آپ کے لیے؟ اس کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. شیطان تو طاق میں بیٹھا ہوا ہے، کب تمہاری زبان سے کوئی غلط جملہ نکلے اور سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے اس کے بعد وہ آپ کے اور اس کے تعلقات کو خراب کر دینا چاہتا ہے. يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، تمہارے درمیان میں نزاع پیدا کر کے چھوڑ دیتا ہو، دشمنی پیدا کر کے چھوڑنے کے طرف. لیکن انتظار میں ہے وہ کس بات کی؟ تمہارے زبان سے ایسے الفاظ نکلیں، وہ پہلے آپ کو شیطان خود پہلے آپ کو ذمہ دار بنانا چاہتا ہے. میں کیا کرا؟ انہیں کرا پہلے تو کام، میں تو خالی پوش کرا اس کو، غلطی تو اس کی تھی پہلے، الفاظ تو انہیں چنا، الفاظ تو انہیں نکالا. ہاں، ان الشیطان ینزغ بینہم، ان کے درمیان میں شیطان چاہتا ہے کہ نزاع پیدا کر کے چھوڑ دے، اختلاف پیدا کر کے چھوڑ دے، دشمنی تک بات پہنچائے. سمجھ میں آ رہا؟ اختلاف جا کے مخالفت پہ آ جائے بات، جہاں تک بات آ جائے گی تو وہاں پر اللہ خاص طور پہ حکم دیا، ان الشیطان ینزغ بینہم،
ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. اس کے بعد اللہ فرماتے کہ بے شک انسان جو ہے شیطان کا کھلا دشمن ہے. یہ دیکھ لو تم، سن لو. فرمایا تمہارا رب اور تمہارے نبی تم کو کیا ہدایت دے رہے ہیں اور شیطان کیا تم کو ہدایت دے رہا ہے، وہ سامنے رکھو. تم کس کی اتباع کر رہے ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں تم؟ ہاں، اللہ اس کے نبی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اچھے الفاظ نکالو اپنی زبان سے. معاشرے کے اندر، سماج کے اندر یہ بات کہی گئی ہے نا. اور آپ کو یہودیوں سے اہل کتاب کا احکامات دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرمائی تھی وہاں پہ کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پہلے جو امت گزری ہے بنی اسرائیل، ان سے عہد یہ لیا تھا اللہ کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ کریں، اور جو مسافر ہے، جو مسکین ہے، ان کے ساتھ کریں. اس کے بعد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ بہترین گفتگو کریں، بات بڑی اچھی کریں. یہ بڑی اہم بات ہے یہ، کیونکہ زبان جو ہے نا انسان کی، یہ بہت بڑا فساد بھی ڈالتی ہے. یہی ہے معاملہ سارا. اسی لیے حدیث میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل حشر کے میدان سب سے زیادہ بندے جو جہنم میں جانے والے ہیں نا، وہ زبان کی وجہ ہوں گی زیادہ تر. معاملات نہیں بلکہ زبان. خینچی کی طرح زبانیں چلتی ہیں لوگوں کی، خینچی کی طرح چلتی ہیں زبانیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور پھر وارننگ دیا یہاں پہ، پھر ڈرو اللہ سے، بچو اس کی نافرمانی سے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اب یہ بات بتا رہے ہیں نا انما المؤمنون اخوۃ. حقیقت یہ ہے، حقیقی مومن وہی ہے. اب یہ تو قرآن کے جملے ہو گئے نا، اب حدیث کے جملے آتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ آپ کو جو بھیجا گیا ہے نا، آپ کو معلم قرآن بنا کے بھیجا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے معلم ہیں، حکمت کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں. اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن پڑھ کے تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیے سے مراد تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں. کیونکہ جب تک پاک نہیں ہے تم جنت میں نہیں جا سکتے. تمہیں پاک کرتے ہیں سے مراد کیا ہے؟ تمہاری زبان کو پاک کرتے ہیں، تمہارے معاملات کو پاک کرتے ہیں، تمہارے اخلاق کو پاک کرتے ہیں، تمہارے تعلقات کو پاک کرتے ہیں، تمہارا رہن سہن کو پاک کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ تمہارے لین دین کے اندر صاف صفائی پاکی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پاکی سے مراد وہ نہیں ہے آپ یہ سمجھ صرف طہارت کی پاکی ہے. ہماری پاکی سے مراد پوری زندگی ہے، ہمارے اعمال کی پاکی ہے، ہماری زبان کی پاکی ہے، ہمارے لین دین کی پاکی ہے، ہمارے تعلقات کی پاکی ہے، ہمارے رشتہ داروں کی پاکی ہے. یہ سب پاک ہے نا. یہ پورے چیزیں پاک ہوئے تو انہیں جنت میں جاتا. یہ خود قرآن کہہ رہا قد افلح من تزکا. قرآن کہتا ہے یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اپنے نفس کو پاک کر لیا انعاموں سے. ان ذالک جزاء من تزکا. اللہ جنت میں جانے کے بعد فرماتے ہیں جنت ان کا مقام ہے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر کے آئے جنت میں. پاک کر کے آئے، یہ معاملات ان کے پورے پاک، ان کی پوری زندگی پاک، ہر سطح کے اوپر وہ پاکی تلاش کرتے ہیں. پاکی وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں قرآن میں. اور یہاں جو بات فرمایا ہے نا کہ انما الحقیقی مومن اخوۃ، وہ تو قرآن کے الفاظ آ گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا الفاظ فرماتے؟ دیکھیے بات. المسلم اخو المسلم، دو جملے ہیں. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوۃ، اور حدیث میں کیا بات ہے؟ المسلم اخو المسلم. اب دوسری حدیث آتی ہے اس میں، اب کوئی آدمی زبان سے مسلمان کا دعویٰ کر رہا، لیکن اب وہ حقیقی مومن مسلم ہے یا نہیں، اس کی شناخت، اس کی جانچ، اس کی پہچان، اس کی آئیڈینٹیفائی کیا ہے، کیسے پہچانا جائے گا انہیں؟ حقیقی مومن نام کے تو بہت ہوتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ال لگایا گیا عربی زبان میں، المسلم من سلم المسلمین بلسانہ ویدہ. ال لگ رہا ہے نا، اس کے معنی کیا ہوں گے اب؟ ال کے معنی اب یہ ہوتے المسلم نہیں، المسلم. جیسے حمد ہے، حمد یا الحمد، حمد کے معنی تعریف، ال کے معنی بخاص تعریف. اب یہاں پہ ال جو لگایا گیا ہے، اب مسلم وہی مسلم ہے. اب جو آگے جو الفاظ آ رہے ہیں نا، نشاندہی کری ہے بات کو. مسلم مسلمان ہے، لیکن اب المسلم، اب مسلمان وہی ہے. کون؟ جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. المسلم، اب مسلمان وہی ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے. جس کے زبان سے، جس کے ہاتھوں سے. اب مسلم وہی مسلم ہے. حسر کے الفاظ یہ اس کے اندر یہ معنی پیدا کرتے ہیں. جیسے ہم سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد پڑھتے ہیں، یہاں پہ بھی حسر کے الفاظ ہیں. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. کیا بھائی؟ اس کے معنی کہ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. اب نعبد سے پہلے کیا ہے؟ ایاک، یہ حسر ہے. تو وہاں کیا معنی پیدا ہوں گے؟ اب نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ بات پیدا ہو گئی. نعبد میں عام کامن، ہم آپ کی عبادت کو، کوئی بھی ہو سکتا، ہم عبادت کرتے ہیں. کس کی کرتے ہیں بھائی؟ آپ کر. اب یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے نہیں صرف آپ کی کرتے ہیں، وہ ہے ایاک. اور ان نبا بھی وہی الفاظ آتے ہیں، ال کے اندر بھی وہی معنی پیدا ہوتے ہیں. المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے. دو ہی باتیں ہیں نا، زبان اور ہاتھ، دونوں کے اللہ کے نبی نے مخاطب کر کے فرمایا. اب دیکھیں ہم زبان جو چلاتے ہیں، آخر کے ہمارے زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں، آخر یہ سامنے والے کو کیا تکلیف پہنچ رہے کیا اس سے آخر؟ کیونکہ یہ بات مشہور ہے ادب کے دائرے میں. آپ کسی چاقو سے مارو، کسی مارو، وہ زخم جلدی جو ہے نا بھر جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے جملے کسی کے دل کو اگر زخمی کر رہے ہیں نا، وہ زخم نہیں بھرتا. سب سے زیادہ زخم وہی ہوتا ہے جملوں کا. آپ کو کہ مار لگ گیا تو آپ کو مہینہ، 2 مہینے، 1.5 مہینے میں رائٹ ہو جائیں گا آپ کو. لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے جملے کوئی کسا ہے آپ کے اوپر جس کی وجہ سے آپ کا دل زخمی ہوا ہے نا، یہ تو آپ کی جناب علی 50 سال کے بعد وہ جملہ، وہ زخم نہیں جائے گا، یاد آئے گا آپ کو. اسی لیے فرمایا کہ لسانی ہی خطرناک معاملہ ہے زبان کا. بہت ہے خینچی کی طرح چلتی ہے زبان ہماری. جتنے بھی فسادات گھر میں ہو رہے ہیں، جتنے جتنے فسادات رشتہ داروں میں ہو رہے ہیں، جتنے فسادیں مسلمانوں کے آپس میں ہو رہے ہیں، پڑوسیوں میں ہو رہے ہیں، یہ سب زبان. تو قرآن نے کہا سب سے پہلے زبان کو سنبھالو. وہ ڈرامے کے اندر ایک پاکستان کا بتا رہا تھا عدالت، ایک چھوٹا سا حصہ شارٹ میں دیکھا تھا. اس میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا تو کورٹ میں بات آئی، وہ محترمہ حاضر ہوئی تو انہوں نے ساری چیزیں شروع کر دی اپنی. بھائی میں کیا کیا سنبھالوں؟ ان کے بچے سنبھال رہے ہو، ان کی ماں کو سنبھالے، ان کے کپڑے دھو رہے ہو، ان کو تم کچھ مت کرو وکیل والا، صرف زبان سنبھالو. کچھ مت کرو، تم صرف زبان سنبھالو بس، ختم. تو یہ زبان جناب عالی، شاید اسی لیے قرآن مجید میں آیت موجود ہے سورہ قاف کے اندر. وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دیکھو جو زبان سے تمہارے جملے نکل رہے ہیں، الفاظ، تو یہ وہ جملے، یہ الفاظ ہیں کہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں الفاظ کو تمہارے. تم کرے کچھ بھی نہیں، لیکن تمہارے جملے جو ہیں نا جو نکل رہے ہیں سو یہ بڑے خطرناک ہیں. وہ اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کا محاسبہ ہوگا پھر. یہ بات اللہ سورہ قاف میں فرماتے ہیں. اور یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات یہ کہی ہے کہ بھائی زبان سنبھالو، تم سب سارے مسئلے رہیں گے، مسئلے پورے.
اب آپ دیکھیے ایک مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے ایک دوسری حدیث بھی آ رہی ہے صاحب میں، اس میں مومن اور مسلم دو جملے آئے، وہاں یہ بات فرمائی گئی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا کیا مطلب نکلتا اس کا؟ کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، تو کیا ہوگا؟ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم مومن بن جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو کہاں سے کہاں پہ جوائن کر کے بتا دیا۔ اگر تم مومن بننا چاہتے ہیں تو پھر اگر یہ کام کرو گے تو تم مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ اگلا جملہ پھر حدیث کا یہ آ رہا ہے، اس میں بات کہی گئی وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو اپنے لیے چاہتے ہو، وہی دوسرے انسانوں کے لیے پسند کرو تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہیں؟ کیا باتیں کہی جا رہی، کیسی تربیت ہماری کی جا رہی ہے، کیسے کیسے جملے آپ کو ملیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ حکمت کی باتیں، وہ دانائی کی باتیں، وہ دور اندیشی کی باتیں اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں امت کو۔ صحابہ کی تربیت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی جا کے تو انسان بنے وہ، ورنہ ہر خرابی ان کے اندر تھے ایمان سے پہلے۔ تاریخ پڑھ لیجئے، خود قرآن پڑھ لیجئے، لوگ کون لوگ تھے؟ بتوں کی پوجا کرنے والے، شرک کرنے والے، کعبۃ اللہ کے اندر 360 بتوں کا رکھنے والے، شراب پینے والے، جوئے کھیلنے والے، ہاں عیاشیاں کرنے والے، یہ سب ایمان سے پہلے، ایمان سے پہلے، ایمان سے پہلے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی نے جو ان کی تربیت کی ہے تو آسمان سے خوشخبری آئی ہم ان سے راضی ہیں۔ کیسی تربیت ہوئی اس کی؟ کیا یوں ہوا میں ہو گئی صرف بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے اس قرآن کے ذریعے سے۔ یتلو علیہم آیاتنا، ہماری آیات پڑھ کے سناتے گئے صحابہ کو، یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے گئے، ان کی تربیت کرتے گئے، ان کی تربیت ہوئی۔ ہم تو قرآن تربیت کے لیے پڑھتے ہی نہیں، ہم تو برکت اور ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا پھر مردوں مرحوم ان کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا تو نظریہ ہی بدل گیا قرآن پڑھنے کا، تلاوت قرآن کا۔ پھر ہماری کہاں سے تربیت ہوئیں گی، کہاں سے تزکیہ ہوگا، ہم کہاں سے انسان بنیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے؟ جو انسان اللہ کو مطلوب ہے وہ ہم میں نہیں ہے۔ اس کے اوپر کام ہی نہیں ہو رہا تربیت کا۔ یہاں پہ مسلمانوں کی دنیا کے اندر ان کی معیشت کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، ان کی سیاست کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، ان کے اقتدار کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، ان کے حقوق کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں۔ ارے اصلی جو بات ہے وہ ہو رہی نہیں بھئی، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو آپ، یہ سب خود بخود آنے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کے پسندیدہ اگر بندے بن جاؤ گے، اللہ کو مطلوب جو ایمان ہے اگر وہ تمہارے اندر آ جائے گا تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود تمہارے خطبہ میں آ کے گر جائیں گی۔ تم جس طرف بھاگ رہے ہو نا، اقتدار کی باتیں ہیں، حکومت کی باتیں ہیں، تخت کی باتیں ہیں، فلاں فلاں بہت ساری باتیں ہیں۔ آج ہمارے لیڈر اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں، آج یہ پارٹی وہ پارٹی، یہ پارٹی اچھی ہے ہمارے لیے، وہ پارٹی۔ ارے بھائی سوب برابر آپ کے لیے، سمجھ میں آ رہا؟ آپ خود خراب ہے پہلے، وہ پارٹی خراب، یہ پارٹی خراب، کچھ بھی نہیں ہے، ہم خود خراب ہیں۔ ہم خود اللہ کے پسندیدہ بندے بنے ہی نہیں، ہم دوسروں کو خراب ہے بول رہے ہیں۔ ہمارے اندر وہ کوالٹی آئی نہیں ابھی جو قرآن اور سنت میں بات آ رہی ہے، ہمارے اندر وہ بات ہی نہیں ہے ابھی جو فرمایا کہ تم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تاکہ تم مومن بن جاؤ، اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان تمام انسانوں کے لیے بھی وہی معیار بناؤ تم، تو پھر تم مسلمان بن جاؤ گے۔ پھر وہ باتیں نہیں ہو رہی نا ہمارے پاس۔ ہمارے پاس جو بھی بارے لوگ سن رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں آپ؟ آخر کیا بتا رہے ہیں؟ ان کی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، ان کے ذہن کے اندر کوئی بھول چال نہیں آ رہا، ان کے سوچ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ان کے اندر، سمجھ میں آ رہا؟ بس اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حسر کے الفاظ کے ساتھ، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ تو یہ کیا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاید ایک آیت آ رہی ہے جس میں سورہ مائدہ میں آیت مبارکہ ہے غالباً، وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس کی صحبت کون ہونا؟ دوست تمہارا کیسا ہونا، صدیق تمہارا کیسا ہونا، کونوا مع الصادقین، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو، اپنا وقت ان کے ساتھ زیادہ گزارو جو سچے ہیں، معاملات کے سچے ہیں، ایمان کے سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ اور یہی بات اللہ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اور جب بھی بات کرو تو بڑی سچی اور پکی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، پھر تمہیں نیک بنائے گا۔ پھر اللہ تمہاری بات جو کرتے ہو تم اس کے خلاف تمہارا عمل ہے تو پھر اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح نہیں کرے تو فساد کی بات ہے نا۔ تم بول رہے ہیں کچھ، کر رہے ہیں کچھ، فساد ہے۔ جو بول رہے ہیں وہی کرنے کی کوشش کرو تو اللہ تمہاری اصلاح کرے گا۔ پھر سمجھ میں یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہی۔ تو آئیے یہاں فرمایا کہ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت کی ہے قرآنی آیات پڑھ کے ہماری معاشرے کی، میری اور آپ کی، وہ ضروری ہے۔ اس کے لیے خاص طور پہ دو باتیں جو وہاں پہ بتا دی گئی ہے نا، یہاں پہ ایک زبان کی حفاظت ہونا اور ان ہاتھوں سے کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں ہونا، یعنی ان ہاتھوں سے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو سامنے والے کے حق تلفی ہو جائے، حق مارا جائے، ہوتا ہے نا ایسا۔ دو باتیں کہی گئی، اور ایک بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے پیارے انداز میں اس بات کی تلقین کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں۔ مومن کی صفت یہ بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، کینہ کپٹ رکھنے والا نہیں ہوتا، مومن سخت دل نہیں ہوتا، بے رحم نہیں ہوتا۔ مومن کی پہچان بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ کے اپنے ایک ارشاد میں آپ نے فرمایا مومن کے تعلق سے، ملعون من ضر مومنا او مکر بھی۔ ملعون تو صوفی بولتے ہیں نا، اپن یہ بڑا ملعون ہے یارو بولتے ہیں۔ ملعون تو شیطان ہے اصل میں، جو آدمی غلط کام کر رہا ہے اس کو بھی ملعون اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ شیطان کا وہ فالوور ہے تمہارا۔ ملعون من ضر مومنا او مکر بھی، وہ ملعون ہے جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا تکلیف دے، او مکر بھی، یا اس کے ساتھ کوئی چال بازی کرے، گھماؤ پھرو کا معاملہ کرے اس کے ساتھ۔ وہ کون ہے؟ وہ ملعون ہے۔ آپ غور فرما رہی ہیں؟ اسی بات میں ایک حدیث میں آئی بات، آپ نے فرمایا سباب مسلم وقتال کفر، مسلمان کے ساتھ گالی گلوچ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وقتالہ کفر، اگر کسی مسلمان کے ساتھ لڑ کے اس کا خون کرنا، اس کا قتل کر دینا، یہ تو اللہ کے پاس کفر ہے۔ لیکن ساری دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی وجہ سے نکال دیا ان کے دل و دماغ میں سے۔ دشمن تھے لیکن اس قرآن کی وجہ سے کیا بن گئے؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ دوسری ایک حدیث آتی ہے، اس میں تو بڑی بھیانک بات کہی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پریشان ہیں، قسم کھا رہے ہیں 3 مرتبے، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ پریشان ہیں، سب آپس میں دیکھ رہے ہیں آخر کون ہم میں بیٹھا ہوا، اللہ کے نبی قسم کھا کے بول رہے وہ مومن نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ اکرام جرأت کرتے ہوئے پوچھ رہے یا رسول اللہ کس کے متعلق، آپ کا اشارہ کس کے طرف ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ۔ دیکھیے اب میں اس آدمی سے متعلق یہ بات کہہ رہا ہوں
جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے پریشان ہے وہ مومن نہیں ہے. قسم کھائی آپ نے, وہ مومن نہیں ہے. کون؟ وہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے پریشان ہے. آپ دیکھ لیجئے حالات کیا ہے ہمارے آج, پڑوسیوں سے کیا تعلقات ہیں ہمارے, کیسے ہیں, رہن سہن کیسے ہے آپس میں, کیا ہے آخر. تو کہاں ہماری تربیت ہوئی بتائیے آپ. کیا خالی جمعہ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, حج کر لے رہے ہیں, عمرہ کر لے رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان بن گئے؟ اللہ کو جو مسلمان مطلوب ہے, جو ایمان, وہ نہیں ہے ہمارے پاس. اس کو پیدا کرنا پڑے گا آپ کو, اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا آپ کو. خود بخود نہیں آتا باپ دادا سے. وہ اسلام دین ایک دریافت ہے, اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی ہے. جو قومیں اس کو دریافت کی ہے نا, جو غیر قوم ایمان لائی ہیں, اس کو ڈسکوری, اس کو دریافت کر کے ان سے پوچھئے ایمان کی حلاوت کیا ہے, ایمان کی عظمت کیا ہے. ان سے پوچھئے اب کیا ہے, سو کتنے تکلیفیں ہو رہے ہیں, اس کے بعد بھی قائم ہے دین کے اوپر. وہ ایمان ہے. ہمارا تو موروث ایمان ہے باپ دادا کا, صرف کچھ بھی نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہمارے ایمان کی ان کے مقابلے میں. ایمان کی وہ عظمت, ایمان کی وہ حلاوت, ایمان کی وہ اہمیت ہے ہی نہیں آج کچھ بھی. خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ بس تو ہم مومن ہیں, ہم بس سمجھ رہے ہیں یہ کام آنے والی نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اب جب تک اس کے اندر اپنی تصویر نہیں دیکھیں گے آپ, جب تک آپ اپنے ایمان کو قرآن میں نہیں دیکھیں گے آپ, جب تک آپ اپنے ایمان کو نبی کی سیرت میں نہیں دیکھیں گے آپ, اور یہ سمجھیں گے کہ میں مسلمان ہوں, نہیں, آپ دھوکے میں ہیں. پھر یہاں دیکھنا پڑے گا آپ کو, آپ مومن ہے یا نہیں ہے, تو کتنے ایمان والے ہیں آپ, کتنا پرسنٹیج ہے ایمان کا, اور پاس ہونے کے لیے کم سے کم کتنے نمبر ہونا چاہیے آپ کو. وہ تو ہونا نا کم سے کم, منیمم. میرٹ کی بات تو الگ ہے, چھوڑ دی آپ. لیکن تم کو جنت میں جانے کے لیے کم سے کم کیا کرنا ہے, وہ تو ہونا ہے نا. اگر وہ نہیں ہے تو پھر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ تو معلوم کیسے کریں گا آپ؟ قرآن سے معلوم ہوں گی وہ چیز, اور نبی کی سیرت سے معلوم ہوں گی وہ چیز. ساری باتیں غلط فہمی کا شکار ہے ہم لوگ. ہم سمجھ رہے ہیں ایمان, مسلمان ہیں, ہمارے بابا دادا خاندان وغیرہ یہ اللہ کے پاس کام آنے والے نہیں. ارے بھئی یہ خاندانی ایمان والے تھے, یہود و نصارہ خاندانی ایمان والے تھے نا, یہ نہیں تھے؟ خاندانی ایمان والے تھے نا. یہودی تھے, موسیٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کی امتی پوری, ان کے بیٹے پورے وہی تھے نا. بنی اسرائیل پوری وہی تھی, پھر خاندان, پھر ان کا ان کے باپ دادا کا ایمان ان کے کام میں نہیں آیا نا پھر صرف. اور وہی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے, ہمارا باپ دادا مسلمان ہے لہذا جنت میں ہم ہی جاتے, دوسرے نہیں جا سکتے. ان کو تو باضابطہ اقوال ہے قرآن میں. یہ انہوں نے یہ بات تو کہی, ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے کہا, ارے بھائی ہم یہودی ہیں, ہم انبیاء کے بیٹے ہیں, ان کے نسل سے ہیں, ان کے اولاد سے ہیں, ہم ہی جنت میں جائیں گے, تم کہاں سے, کدھر سے آ گئے تم لوگ؟ اعتراض کیا نا انہوں نے, ہے نا. یہ قرآن میں ہے ساری باتیں ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں اس بات کو. تو ایک ہی آیت مبارکہ پڑھی گئی اس میں تشریح میں, انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. بہت بڑی بات ہے یہ. ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے ساتھ اس کا دل بالکل صاف ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بتائیے آپ, ان کا ایک ارشاد ہے, آپ نے یہ بات فرمائی, اکیلے میں آ کے میرے سے کوئی صحابی آ کے میرے سامنے کسی دوسرے صحابی کی شکایت نہ کرے. کیا فرمایا؟ کیوں؟ اسی لیے فرمایا, میں چاہتا ہوں کہ جب تمہاری مجلس میں بیٹھوں تو میرا دل سب کے متعلق صاف رہے. اگر تم نے کسی کی شکایت کر دی تو میرے دل میں وہ چیز کھٹکتی رہیں گی. فرمایا کہ ایسا ہرگز مت کرو, میں جب تمہاری مجلس میں بیٹھوں آ کے تو تاکہ میرا دل تمہارے ہر شخص سے متعلق جناب صاف رہے. اتنی بڑی بات. ہم تو لوگوں کے شکایتوں بڑے مزے لے لے کے سنتے بیٹھ کے, کیا بھائی, اتنی بڑی بات ہے. معمولی باتوں کے اوپر جہاں پہ انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے, اس کے ایمان کو دیمک جو کھا جاتی ہے نا, اسی طرح اس کے ایمان کو کھانے والی جتنے بھی اعمال ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا, پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا. رات کا وقت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اہلیہ کے ساتھ جا رہی. صحابہ کرام ادھر سے 2-3 آ گئے, ملاقات ہو گئی, السلام علیکم. کچھ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ آگے بڑھ گئے, صحابہ بھی ادھر پیچھے چلے گئے. پھر آپ نے اپنی اہلیہ کو وہاں پہ روک کے صحابہ سے ملے. تصور کر سکتے ہیں آپ پاکیزگی کا؟ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے یہ میری بیوی ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ہم سو نہیں سکتے. شیطان تمہارا دشمن ہے, کہیں غلط خیال نہ ڈال دیں. ارے کہاں بھائی, کدھر جا رہے ہیں آپ؟ کیسی تربیت ہو رہی ہے, تصور نہیں کر سکتے آپ. سوچ مومن کی کیسی ہونی, کہاں پہ آپ نے تربیت کی ہے. آپ جا رہے ہیں چلتے ہوئے, صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہے. صحابہ کرام احترام میں تھوڑا پیچھے ہٹ گئے, اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بازو والوں کے صحابوں کو ہاتھ ڈال کے اپنے برابر لا لیا. کتنی بڑی بات ہے یہ تربیت میرے بھائی. تربیت اصل چیز ہے. تربیت خالی نمازیں, عمرہ, حج کچھ ہونے والا نہیں ہے اس سے. جب تک کہ ہماری تربیت نہ ہو, اخلاقی تربیت نہ ہو, معاملات ہمارے صحیح نہ ہو, ہمارے تعلقات صحیح نہ ہو, ہمارا لین دین صحیح نہ ہو, جب تک ہمارا ایمان ہمارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. یہ آپ کے درس, یہ آپ کے فلاں, یہ آپ کے نمازیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ یقین مانیے اصل چیز جو مطلوب ہے اللہ کو وہ ہے ہمارے نفس کا تزکیہ, تطہیر ہمارے دل کی پاکی. وہ جب تک نہ ہو کچھ بھی کام آنے والا نہیں. یہ غلط فہمی میں رہیں گے اور یہ غلط فہمی میں سانس اکھڑ دیں گی اور جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد سب چیز جناب علی مائنس نکل جائے گا. جب کیا کرتے بولو, بہت بڑی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مقام پہ جو بات فرمائی, معمولی بات نہیں ہے اس میں. لعلکم ترحمون فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ, بس دونوں درمیان میں بھائیوں کے صلح کرا دو. کچھ رنجش ہو گئی تو اللہ سے ڈرو اور تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. رحم, ہم بھی اللہ سے بار بار دعا کرتے ہیں نا, اللہ ہم پہ رحم کر. تو اللہ پر یہ کام کرو, رحم کرتا ہوں. پاکستان کے بڑے مولانا ہیں, گزرے ہیں وہ, میرا بڑے متقی تھے وہ. ان کے سامنے ایک شخص آ کے ایک مسئلہ پوچھا, کچھ پریشان کن حال تھا شاید غالباً. اس نے کہا بھائی مولانا آپ میرے لیے دعا کیجئے, اللہ مجھ پہ رحم فرمائے. کیا کہا؟ آپ میرے لیے دعا کیجئے, اللہ میرے پہ رحم فرمائے. انہوں نے جواب دیا یہ تو معمولی بات ہے. بولے اتنی سی بات پریشان ہے آپ, معمولی بات ہے. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا نسخہ کیا ہے, اللہ رحم کرے گا. وہ کیا ہے؟ تم دوسروں پہ رحم کرو, اللہ تمہارے اوپر رحم کرے. ابھی نو تیار نہیں ہے دوسروں پہ رحم کریں, لیکن یہ چاہتے اللہ مجھ پہ رحم کرے. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, قرآن آپ سے پوچھ رہا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے, تمہیں معاف کرے, تو تم بھی لوگوں کو معاف کرو. نہیں چاہتے تم چاہتے ہیں اللہ ہماری مغفرت ہو, تو اللہ بول رہے ہیں کہ تم اپنے ماتحتوں کو آپس میں معاف کرو, اللہ بھی معاف کرے گا تمہیں. آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اللہ بول میرے آپ کو کیوں معاف کریں گا پھر, جب کہ آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. پھر قرآن آپ کو انسان بناتا ہے, مطمئن نہیں کرتا. قرآن آپ کو جگاتا ہے, قرآن آپ کو بیدار کرتا ہے. قرآن آپ کو ثواب کی چکر میں سلاتا نہیں تھپک کے, فضائل کے چکر میں نہیں سلاتا تھپک کے. آپ کو مرد مجاہد بناتا ہے ہر معاملے میں. قرآن کی جو بات ہوتی ہے نا, 2 جماعت 2 4 ہوتی ہے, کوئی بھی بات وہاں پر رو روایت نہیں ہوتی. یہ کریں گے تو یہ ملنے والا ہے تم کو, پھر نہیں تو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. پھر یہ ساری باتیں جو قرآن کہہ رہا ہے, قرآن اسی لیے پڑھنا ہے آپ کو بار بار, تو ہی قرآن سے اپنی اصلاح ہوں گی صحیح معنوں میں, نہیں تو پھر نہیں ہوں گی نا. یہ ایک ہی آیت مبارک آیت جو آپ کی تشریح کی گئی ہے, انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. حقیقی مومن تو وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں, اور بھائیوں میں کوئی رنجش پیدا ہو گیا, اختلاف ہو گیا, تو تم کیا کرو, فاصلی ان کی صلح کرا دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں, نماز و روزہ و صدقہ, اس سے زیادہ افضل کام بتاؤں؟
پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صاحب بتاؤ تم نماز و روزے سے افضل کام وہ کیا ہے؟ دو مسلمان لڑ لیے ہیں اور دو لوگ آپس میں بے رخی برت رہے ہیں، جاؤ انہیں ملا دو، گلے ملا دو، صلح کرا دو، یہ نماز و روزے سے افضل کام ہے۔ یہ بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دو خواتین کا ذکر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ نے کہا رسول اللہ ایک خاتون ہے اس کے نماز روزے بڑے ہیں، روزے بڑے کثرت سے رکھتی ہے، راتوں کو بڑے طویل جناب علی سجدے کرتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے، مگر پڑوسیوں کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح نہیں ہے، اس کی زبان دراز ہے وہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ ایک دوسری عورت کا ذکر کرے وہ، یا رسول اللہ ایک خاتون ہے محلے میں، اس کی نمازیں بڑی کم ہیں، اس کے روزے کم ہیں، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ بڑا معاملہ اس کا اچھا ہے اور بڑا خوش رہتی ہے لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ بھی صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ وہ ہم سمجھ رہے ہیں زیادہ نماز پڑھے تو زیادہ عمرے کرے تو جنت، ارے نہیں بھائی، زیادہ اخلاق پیدا کرو، حسن سلوک زیادہ کرو، یہاں ہے جنت، جنت وہاں نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں لوگوں کی یہ بات بٹھا دی گئی کہ وہاں جنت ہے، نہیں، جنت یہاں ہے۔ آپ جنت کو بھاگ رہے ہیں، یہاں جنت آپ کے گھر کے سامنے پڑی ہوئی ہے، آپ کے گھر کے بازو جنت رکھی ہوئی ہے، آپ بھاگ رہے ہیں وہاں پہ۔ آپ کے گھر کے بازو میں کوئی اگر بھوکا ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ کے وہاں جا رہے ہیں، تو وہاں جنت وہاں نہیں ہے، جنت یہاں ہے آپ کی، وہاں نہیں ہے جنت آپ کی، یہاں ہے۔ اللہ بولے گا وہاں جنت یہاں کیوں آیا؟ اسلام یہی تعلیمات ہے نا اصل میں، انسانیت پہلے اسلام سکھاتا ہے، انسانیت، انسان بنو پہلے۔ ایسے انسان اگر آج زمین پہ ہو جائیں تو پھر یہ دنیا کا کچھ نقشہ ہی بدل جائے گا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں نا ہم کو ستایا جا رہا ہے، نہیں ستایا، کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، گہری بات ہے وہ بہت، بھائی مسلمانوں کو مار رہی ہیں ہر جگہ، پیٹ رہی فلاں فلاں، یہ کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے، مسلمانوں کو نہیں مار رہے، وہ مسلمان کیوں نہیں ہے بول کے مار رہے ہیں تم کو، کیوں کو مار رہے معلوم؟ مسلمان تم کیوں نہیں ہے، اسی لیے تم کو ستایا جا رہا، کہ دنیا حقیقی مسلم کو ترس رہی ہے آج، اور وہ نہیں ہے، اس کی قلت ہے، شارٹیج ہے اس کا آج۔ میرے وجہ سے مسلمان بے حساب ہے راشن کارڈ والے، مگر وہ مسلمان جو اللہ کو مطلوب ہے وہ نہیں ہے، اگر وہ ہو جائیں تو زمین کے اوپر انقلاب آ جائے گا، پر امن طور پہ انقلاب آئے گا۔ اس کو کوئی بمباری کی ضرورت نہیں ہے، گن کلچر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام بولتا ہے کہ آپ کے کیریکٹر کا کلچر ہونا چاہیے، آپ کے کیریکٹر کے بلڈر، اصل کیریکٹر یہ ہے، اس وجہ سے اسلام آئے گا۔ ہم بول رہے ہیں کوئی بم کی بات کر رہا ہے، کوئی گن کی بات کر رہا ہے، کوئی طاقت کی بات کر رہا ہے، کوئی اقتدار کی بات کر رہا ہے، کوئی حکومت کی بات کر رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے معاملہ۔ تم پہلے اللہ کے مطلوب مسلمان تو بن جاؤ، پھر دیکھو آپ اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ قرآن زندگی کتاب ہے، آپ سے گفتگو کر رہی ہے قرآن، پڑھ کے دیکھیے آپ ذرا کیا کہہ رہی ہے قرآن آپ سے۔ اللہ بول رہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ بولے اگر تم مومن ہیں تو تمہارا بھار، تمہارا دبدبا ہوگا، یہ سب باتیں قرآن کہہ رہے ہیں نا۔ تو بہرحال اصلاح کیجیے، اپنی سچے اور پچے مومن بننے کی کوشش کیجیے، معاملات کو درست کیجیے، اخلاق کو درست کیجیے، تعلقات کو درست کیجیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو سنبھالیے۔ دشمن بھی اگر آپ کا تو اسے اچھے جملے کہیے۔ آگے وہی بات آ رہی ہے اس کے اندر، انشاءاللہ وقت ہوگا تو کبھی پھر اگلی آیات میں بات کریں گے اس کے اوپر انشاءاللہ سبحانہ وتعالی۔ وقت ہو چکا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔